الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی آخرت کی نفع کے لیے اللہ نے ہدایت کا پورا انتظام فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا اور رسولوں کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ عقائد اپنے درست کریں، اخلاق درست کریں، رسولوں کے اعمال کے مطابق اپنے اعمال بنائیں، انصاف کی راہ چلیں۔ افراط اور تفریط یہ ایک جملہ ہے جس کے معنی یہ آتے ہیں نہ تو کمی کی جائے رسولوں کے طریقے میں اور نہ حد سے آگے بڑھا جائے، بلکہ قرآن اور حدیث اور رسولوں کے اعمال کو دیکھ کر ان کی اتباع کی جائے اور انصاف کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری جائے۔ یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل رعایت کے ساتھ اللہ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اسی آیت میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، کتاب دے کر بھیجا، انصاف کو نازل کیا تاکہ لوگوں کے درمیان اعتدال قائم کیا جا سکے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہاں اللہ نے لوہے کی دو خصوصیتیں ذکر فرمائی۔ ایک خصوصیت ذکر فرمائی کہ لوہے کے اندر بڑا زور ہے، اور دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ اس لوہے کے اندر جس کو ہم نے دھات بنایا، اللہ نے پیدا فرمایا، لوگوں کے منافع بہت ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ اللہ نے پہلے رسول انسان کی ہدایت کے لیے پہلے بیان فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، کتاب کو دے کر بھیجا اور لوگوں کے درمیان انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ڈائریکٹ لوہے کی طرف انسان کی توجہ کو کیوں دلایا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو آسمانی کتاب اور اس کی تعلیمات اور ہدایت سے سیدھے راستے پر نہ آئیں اور عدل و انصاف کے بجائے دنیا میں ظلم کو قائم کریں تو ان کی گوشمالی بھی ہوگی، ان سے مقابلہ بھی ہوگا۔ جو ظالم ہوگا اس کو ظلم سے روکنے کے لیے ان کے مقابلے میں جو سب سے بڑی چیز کام آئے گی وہ ہے لوہا، جنگی ہتھیار وہ لوہے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فیہ بأس شدید، اسی لوہے کے اندر بڑا زور ہے
اور یہ زور اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے اس کی دوسری خصوصیت بیان فرمائی، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس لوہے کے اندر اور بھی دیگر لوگوں کے منافع ہیں، یعنی صرف لوہے کو جنگی ہتھیاروں کے بنانے کے لیے ہی نہیں اللہ نے پیدا کیا، اور بھی دنیاوی مقاصد ہیں۔ آپ دیکھیں اس ترقی کے زمانے میں ہر بڑی مشین سے جو آلات بنائے جاتے ہیں، اللہ کا اپنا فرمان بالکل سچ ہے کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس لوہے کے اندر اللہ نے لوگوں کے لیے بڑے منافع رکھے ہیں۔ آپ غور کرتے چلے جائیں اور لوہے کے فوائد آپ کو سمجھ آتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، کون ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے، کون ہے جو اللہ کو بے دیکھے اپنا رب مانے، اور کون ہے جو اللہ کے رسولوں کی مدد کرے۔ ان اللہ قوی عزیز، یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، یہ مت سمجھنا نعوذ باللہ العیاذ باللہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے رسولوں کی مدد کی جائے تو تمہاری مدد کی رسولوں کو ضرورت ہے یا اللہ کو ضرورت ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ قوی عزیز، اللہ تو بہت بلند و بالا زبردست طاقت و قوت کا مالک ہے۔ پھر کیا فائدہ ہوگا رسولوں کی مدد کرنے کا؟ انسان کی اپنی آخرت سنورے گی، اس کی طرف اللہ نے آیت میں اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ دنیا میں اللہ نے آخرت کو سنوارنے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کے ساتھ اللہ نے اپنا پیغام کتاب کی شکل میں اور لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے کے لیے لوگوں کو حکم دیا، اور جو انصاف نہ کریں ظالم بنے ان کی تربیت کے لیے اللہ نے لوہے کو نازل کیا، جس سے تمام آلات حرب بنائے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس میں اور بھی لوگوں کے لیے اللہ نے فائدے کی چیز لوہے کے اندر رکھا ہے۔ حدید کے معنی لوہے کے آتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حدید رکھا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا، یعنی معجزات اور اپنی کتاب، اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی اتارا۔ ترازو اصل میں کہا جاتا ہے کہ جس سے چیزوں کو تولا جائے۔ اس کے اتارنے کے مفہوم میں یہ بات علماء نے لکھا ہے کہ داخل ہے اللہ نے ترازو پیدا کیا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ نے اس کے مطابق انصاف سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ اور در حقیقت انبیاء اللہ کی کتاب کے ساتھ ترازو کا ذکر کرنے سے علماء نے لکھا ہے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کو چاہیے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اعتدال رکھے، حد کو کراس نہ کرے، پار نہ کرے، اور اسی افراط اور تفریط سے بچنے کا نام ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے ایک مرحلے کو جانچ کر، پرکھ کر، تول کر زندگی گزارے۔ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ترازو کو اتارا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں
کے ساتھ مشابہت اختیار کر کے اپنی زندگی کو گزارے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی اتارا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے کی چیزیں بھی ہیں، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اللہ کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ یقین جان لو کہ اللہ بڑی قوت کا اور بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔